السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام الرحمان گرایا اور میں اس وقت موجود ہوں کولو تارڑ میں۔ یہاں پہ ای سیلز کے نام سے آفس بنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ای سیل کے سی ای او جناب اسد احسان تارڑ صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ دفتر کس چیز کا اور یہاں پہ کیا کام ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اسد بھائی، یہ ای سیلز کے نام سے آپ نے جو دفتر بنایا اس کے بارے تھوڑا تفصیل بتا دیں۔ جی ضرور، جیسے کہ یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ای سیلز یہ ای کامرس کی فیلڈ ہے۔ یہ ہمارا جو کام ہے یہ ایکسپورٹ امپورٹ میں آتا ہے۔ سیلز پرچیز ہم کرتے ہیں آؤٹ آف دی کنٹری۔ یہاں ہمارا ساتھ اسٹاف بیٹھتا ہے اور ہم نے سارا سیل پرچیز انگلینڈ میں کرنا ہے، یو کے اندر۔ یو کے میں کام آپ نے کرنا اور آپ نے دفتر بنا دیا کولو تارڑ میں، تو یہاں پہ دفتر بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اسی فیلڈ کی وجہ سے یہ ای کامرس ہے، اور یہاں مقصد یہ ہے کہ آلریڈی میرا جو ایک فرسٹ آفس ہے وہ لاہور میں کام کر رہا ہے، اسٹاف وہاں پہ رن کر رہا ہے، لیکن کولو میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہم واپس اپنے گھر میں رہ سکیں، اور دوسرا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی جاب اپرچونیٹیز دے سکیں۔ اب گاؤں کے لوگ، ہر بندہ جو سے دوسرے شہر میں جا کے کام کرنا پسند نہیں کرتا یا اپنی مجبوریوں سے کام نہیں کر سکتا، ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں رہ کر ایک اچھی جون سی ہے وہ ہینڈسم پیکیج جون سے ہے وہ اویل کر سکیں۔ بالکل، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کولو تارڑ میں الحمدللہ کافی اچھی کوالیفیکیشن ہو رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکے کافی اچھے پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ کے آفس میں لڑکیاں بھی کام کر سکیں گی آ کے؟ جی بالکل، ہمارا جو یہ سیلز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہماری پرائورٹی ہے وہ ہے ہی فیمیلز کی۔ ہمارا زیادہ اسٹاف ہمیں چاہیے وہ فیمیلز ہی چاہیے، اس لیے ہم جون سا کوشش کریں گے گاؤں کے جو ہماری جو خواتین ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ جون سا ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں۔ اچھا، آج تقریباً آپ کو دفتر بنائے ہوئے تقریباً 10-15 دن ہو گئے ہیں، تو کیا کولو تارڑ میں کوئی اچھا رسپانس آپ کو مل رہا ہے؟ کوئی فیمیل آپ کی طرف آ رہی ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے؟ جی یہ چیز ایسی ہے کہ کچھ ہمارا کلچر اس طرح کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی جون سا ایک رجحان بڑھے گا۔ حافظ آباد سے لوگ کافی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرا یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے گاؤں کے ہی جو جون سے لوگ ہیں ان کو یہ پریفر کروں۔ اچھا، کولو سے آپ کے پاس کچھ لڑکیاں یہاں پہ آئی بھی ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے آفس کو، تو ان کا یہاں پہ کیا وہ جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل وہ انٹرسٹڈ تھیں، اسی لیے انٹرویو کے لیے بھی آئی تھیں، لیکن اس جاب کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ان کو جو پوائنٹس ہیں وہ فلفل کرنے ہوں گے۔ اتنی ہارڈس یا ہارڈ رول بھی نہیں ہے، یہ بس اسپیسیفک کچھ انگلش جو سے ایکسنٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں، باقی ہم ان کو ٹریننگ الحمد دیں گے۔ 7 ڈیز کی ٹریننگ ہوگی۔ ہماری جو ٹیم ہے لاہور میں کام کر رہی ہے وہ آئے گی یہاں پہ 7 ڈیز کے لیے، ان کو ٹریننگ پراپر دے گی، تو یہ آہستہ آہستہ ہم پورا اس کو ٹرین کریں گے۔ اچھا، اس میں کوئی کوالیفیکیشن کا بھی ہے کہ یہاں تک پڑھے ہو تبھی کریں گے، یا صرف انگلش وکیبلری اچھی ہو تو آپ یہاں پہ وہ کام کے لیے کر سکتی ہیں؟ آپ نہیں، نمائش کے لیے کوئی اسپیسیفک جو سے ہم نے جو سے ایجوکیشن ریکوائر نہیں کی ہوئی۔ اگر انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اسٹوڈنٹ جون سا یا کینڈیڈیٹ جون سا ہے وہ اگر انگلش میں اس کی بہت گرپ ہے، اس کی لسننگ بھی اچھی ہے، اس کی اسپیکنگ بھی گریٹ ہے، تو اس کو ہم ویلکم کریں گے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کولو تارڑ میں آپ کس حد تک پیکیج دے سکتے ہیں؟ جو گرلز یا بوائز آتے ہیں، آپ کتنا سیلری پیکیج ان کو افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ جی دیکھیں، ہر بچہ جون سے نا آج کل جون سے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ فیمیل ہے چاہے وہ میل ہے، جو جتنا کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہے اس فیلڈ کے اندر ہم اس کے ساتھ اس طرح کا نیگوشیشن جون سے کر سکتے ہیں پیکیج کے اندر۔ بالکل، آپ نے کولو تارڑ میں بہت اچھا ماشاءاللہ دفتر بنایا ہے، تو یہاں پہ جو یہاں پہ جاب کے لیے لڑکیاں یا لڑکے آئیں گے تو ان کا ٹائم کیا ہوگا، ٹائم پیریڈ کیا ہوگا کام کرنے کا؟ جیسے کہ ہمارا کام جون سا ہے وہ آؤٹ آف دی کنٹری ہے، یو کے اندر ہے، ہمیں وہ ٹائم میچ کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے جون سا جو ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے ہم نے دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک ہم نے یہ ٹائم رکھا ہوا ہے آفس کا۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر لڑکیاں یا لڑکے آ جاتے ہیں کام کے لیے تو کیا وہ 6 گھنٹے کے اندر اپنے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، اب جو آفس آئے ہیں جو آفس ٹائم ان کے لیے یہ میرا خیال ہے بالکل مناسب ہے۔ اگر ڈے ٹائم میں ان کی کوئی اور مصروفیات ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی جو سیکنڈ ٹائم جو ان کا جو اسکیجول ہے وہ آفس کے اندر وہ گزار سکتے ہیں۔ اس فیلڈ کے اندر کوئی بھی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، یہ ایک بس ہوا ہوتی ہے کہ بس انگلش بولنا ہے بڑا فلاں فلاں فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
یہ اسکرپٹ آلریڈی ہمارے پاس بنی ہوتی ہے, یہ ہمارا کام ہے ان کو ٹرین کرنا. جو ہمیں چیز ریکوائرڈ ہے وہ بس یہی ہے کہ ایک اندر ول ہونی چاہیے اور کچھ سکلز ہوں اندر, ٹھیک ہے. کچھ ہیرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مزید تراشا جائے تو وہ مزید نکھر آتے ہیں. جی بالکل, کچھ ہیرے ایسے ہوتے ہیں جن کو تراشا جائے تو وہ مزید خوبصورت چیز میں ڈھل سکتے ہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ اسد احسان تارڑ صاحب, CEO ای سیلز, جنہوں نے لاہور میں اپنی جاب چھوڑ کے کولو تارڑ میں پڑھے لکھے بچوں کے لیے یہ دفتر بنایا تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ کے ایک اچھی جاب کر کے اچھا پیکج کما سکیں. میں بھی دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی ریلیٹیو میں کوئی پڑھے لکھے دوست یا آپ کی کزنز یا آپ کی سسٹرز یا کوئی بھی, اس میں کوئی نہیں ہے کہ گرلز ہوں یا بوائز ہوں, اگر کسی میں سکلز ہیں انگلش بولنے کی تو وہ اس کم از کم آفس میں چکر لازمی لگائیں, یہاں پہ آ کے اسد بھائی سے ملاقات کریں اور ان سے اس ای سیلز کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کولو تارڑ کے اندر ہے کہ یہ آپ کو ایک اچھا روزگار کمانے کا موقع دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر بھی کریں, اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.